یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم انشاءاللہ NA-75 ون کریں گے کہ 19 فروری والے دن جو ہماری عوام ہے وہ ہمارا ساتھ دے۔ میرے حلقے کے حالات جو تھے وہ بہت برے قسم کے ہیں، ہم نے کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ہمارے جو بینر لگے ہیں، ہماری فلیکسز جو لگی ہیں وہ اتاری ہیں، تو بس ایک دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا تھا۔ عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 94 نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 19 فروری کو ڈسکا میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس وقت الیکشن کمپین زور و شور سے جاری ہے۔ تقریباً ایک دن باقی ہے، 19 فروری کو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت حلقے میں کنڈیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ڈسکا کو جس کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکومتی جماعت ہے، ان دونوں جماعتوں کو ٹکر دینے کے لیے پاکستان تحریک لبیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ان کی جلسوں اور ریلیوں میں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں NA-75 سے پاکستان تحریک لبیک کے امیدوار خلیل سندھو صاحب، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت زبردست پوزیشن جا رہی ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ جو عوام کا محبت اور پیار اور جو جمع غفیر جلسوں میں آ رہے ہیں، ریلیوں میں آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم انشاءاللہ NA-75 ون کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، جس طرح سے لوگ عمر کا لحاظ کیے بغیر بزرگ، بچے، سارے نوجوان آپ کی ریلیوں میں، آپ کے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں بھرپور تعداد میں، الیکشن والے دن بھی کیا وہ سامنے چیز نظر آئے گی یا صرف وہ جلسوں کی حد تک ہی ہے؟ نہیں، انشاءاللہ باذن اللہ یہ تحریک لبیک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انشاءاللہ جس طرح لوگ جلسوں میں آ رہے ہیں، اسی طرح الیکشن والے دن بھی اسی طرح انشاءاللہ کمپین میں اور ووٹ بھی کاسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کمپین کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور لوگوں کا رسپانس کیسا تھا؟ جی الحمدللہ بہت زبردست ایکسپیرینس بھی بڑا اچھا رہا، اور دیکھنے کے ایک دیدنی جو ہے وہ نظارے تھے دیکھنے کے لیے، اور بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور بہت محبت پیار بھی لوگوں نے دیا ہے۔ کیا لگ رہا ہے سر 19 فروری کو صبح جب ہم اٹھیں گے اور ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا؟ تحریک لبیک اس دفعہ کیا پریشان کرے گی دوسری جماعتوں کو؟ انشاءاللہ باذن اللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ اسلام کا بہت اہم دن ہوتا ہے 7 دنوں میں سے، تو اس لحاظ سے اللہ کے فضل سے ہمارے لیے تو یہ باعث رحمت اور باعث مغفرت والا دن بھی ہے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم اس پہ بہت راضی ہیں اور بہت ہیپی بھی ہیں۔ کوشش ہے ہماری انشاءاللہ کہ 19 فروری والے دن جو ہماری عوام ہے وہ ہمارا ساتھ دے، اور 20 فروری کا طلوع ہماری فتح کی نوید لے کے آئے انشاءاللہ۔ اچھا سر، جیسے دوسری جماعتیں جو ہیں نون لیگ، ان کی طرف سے بڑے اعتراضات آ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یا انتظامیہ جو ہے NA-75 کی، وہ ان کی کمپین میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، ان پہ جو ہے FIRs کاٹی گئیں۔ آپ کی کمپین کے دوران کوئی ایسے واقعات سامنے آئے؟ بہت سارے واقعات سامنے آئے، لیکن ہم تو ان چیزوں کو خاطر خواہ میں لاتے نہیں ہیں کوئی بھی، ہمیں اعتماد ہے تو اپنی عوام کے اوپر اعتماد ہے، حالانکہ انہوں نے ہمارے جو بینر لگے ہیں، ہماری فلیکسز جو لگی ہیں وہ اتاری ہیں، اور ساتھ بینر ہمارے ان کے بینر کے اوپر بینر لگائے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا کوئی بھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ مالک جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم نے کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کی، حالانکہ دوسری پارٹیوں دونوں نے آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگائے ہیں، اور پولیس کو بھی سارا انوالو کیا ہے ساتھ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کوئی بھی کسی کے ساتھ۔ اچھا سر، کیا سوچ کے آپ نے یہ سیاست میں قدم رکھا اور NA-75 کے لیے جو ہے آپ نے ایک لیڈرشپ کے طور پہ سامنے؟ یہ بہت عرصے سے ہمارے علاقے کی ایک کمی تھی لیڈرشپ کی، جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کی بہت کمی تھی، تو بس ایک دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا تھا۔ میرے حلقے کے حالات جو تھے وہ بہت برے قسم کے ہیں، ان لوگوں نے پچھلے 45 سال سے میرے حلقے کو پسماندہ ترین علاقہ بنا کے رکھ دیا ہے، تو اس لحاظ سے جب میں اپنے علاقے کے حالات دیکھتا تو میں خود بہت روتا تھا، تو اسی لحاظ سے پھر میرے مالک کائنات نے مجھے ایک ہمت اور جذبہ، ایک توفیق دی، اور میں پھر ان فرعونوں کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہو گیا، اور الحمدللہ پھر میری عوام نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور یہی ہمارے لیے ایک باعث رحمت بھی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ 20 فروری کا سورج جو ہے ہماری تاریخ بدل دے گا NA-75 کی، اور ہم اپنی عوام کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے پھر۔
آپ نے مسائل کی بات کی ہے اپنے حلقے کی N75 کی، آپ کے نزدیک کیا مسائل ہیں حلقے کے؟ سب سے زیادہ تو مواصلات کا نظام اتنا درہم برہم ہو چکا ہے کہ رات کے وقت اگر کسی دیہاتی علاقے میں ہمارا کوئی بزرگ، کوئی ہماری ماں بیٹی کو بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ دم توڑ جاتی ہے. سڑکوں کا کوئی حال نہیں ہے کوئی بھی. اور پھر سب سے زیادہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ دیہاتی ہے اور زمینداروں کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہیں کہ ہمیں اپنا اناج جو ہے وہ منڈیوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور منڈیوں تک پہنچانے کے لیے، اناج پہنچانے کے لیے ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں کوئی بھی، اور ان سڑکوں کا یہ حال ہے. تو میرا انشاءاللہ سب سے پہلا جو منصوبہ ہوگا وہ مواصلات کا نظام بہتر کرنا، اور اس کے بعد دوسرا جو بڑا منصوبہ ہے وہ میرا تعلیم کے لیے ہے. تعلیم عام ہوگی، کم از کم میرا جو نظریہ ہے وہ میرے N75 میں کم سے کم 2 یونیورسٹیاں انشاءاللہ باذن اللہ، میرا ایمان ہے کہ اللہ تک کی ذات مجھے کامیاب کرے گی تو انشاءاللہ میں 2 یونیورسٹیاں کم سے کم اپنے علاقے میں بنواؤں گا اپنی عوام کے لیے. ٹھیک ہے سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اللہ کرے آپ جیت جاتے ہیں N75 کی سیٹ، حکومت تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی رہے گی، آپ ڈسکا کے عوام کی خدمت کس طرح کریں گے؟ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ حکومت اگر حکومت دوسرے لوگوں کی ہے تو ہم ان کے گریبانوں سے پکڑ کے بھی ہم اپنی جو علاقے کے لیے میرے جو ترقیاتی کام ہوں گے میں ان سے لوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. یہ میرا ایمان ہے. یہ دوسرے لوگوں کی طرح ہم لوگ نہیں ہیں کوئی بھی. مجھے جس جگہ پہ ٹکرانا پڑے گا میں انشاءاللہ ٹکراؤں گا، اور اپنے علاقے کی عوام کے لیے میں ترقیاتی کام لے کے آؤں گا. یہ میرا مشن ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ ڈسکے کے اپنے حلقے کے عوام کو ہمارے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے عوام کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ محبت پیار بھی ہمیں دیا، اور دوسرا میں پھر بھی اپنی عوام سے اپیل کروں گا کہ 19 فروری والے دن آپ لوگ ایک نئی تبدیلی کے نام پہ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کی امنگوں کے عین مطابق پورا اتریں گے. بلکہ عین مطابق نہیں، بلکہ آپ کی امنگوں سے بہت زیادہ ہم انشاءاللہ آپ کو لے کے جائیں گے، آگے لے کے چلیں گے. اسلام کا کام بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ علاقے کی ترقی کے لیے بھی انشاءاللہ باذن اللہ ہم دن رات کوشاں رہیں گے. جی ناظرین، آپ نے خلیل سندھو صاحب کی گفتگو سنی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بزی روٹین سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.